نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے، اور جنت میں جانے والوں کا ذکر، جنت میں جانے والوں کے اوصاف امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ سابقہ امتوں کا ذکر کر کے کوئی 71 فرقوں میں بٹا، کوئی 72 فرقوں میں بٹا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ سائل کہتا ہے اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس نہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والوں کا منہج ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام وہ تصویر تھے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی، جو اللہ کا حکم آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، وہ دنیا کے ہر بات، دنیا کے ہر شخص کے قول کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، لیکن امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگاتے تھے۔ ان کی اساس عقیدہ توحید تھی۔ اب جو اس اساس پہ قائم ہے، جو اس عقیدے پہ قائم ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر ہے، اہل جنت کے راستے پر ہے۔ اور جس کے دامن میں توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اس راہ پر نہیں ہے جس راہ پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی چل کر گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بر صغیر کے اندر نئے نئے فتنوں نے سر اٹھائے، مختلف جماعتیں بنی۔ آج ایک جماعت کا ذکر مقصود ہے۔ اس جماعت کے عقیدوں کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی اللہ کی توحید اس جماعت کے اندر بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی وہ توحید، اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی عبادت میں اکیلا، اس کے ساتھ شرک کرنا، اس کے ساتھ غیروں کو پکارنا، یہ انسان کو اس اسلام کی وادی سے محروم کر کے ہمیشہ کی جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ ان کو پکارے، ان کے نام کی صدائیں دے، ان کے نام کی آوازیں لگائے، ان کے سامنے جا کر درخواستیں پیش کرے، جو اس کی آواز کو، اس کی درخواست کو قیامت تک نہیں سن سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پکار رہا ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے کون ان کے نام کی صدائیں لگا رہا ہے۔ کسی کو پکارنا اس کی عبادت ہے بغیر اسباب کے۔ تحت الاسباب تو پکارا جا سکتا ہے، لیکن اسباب کے بعد ایک بندے کے کنٹرول میں وہ چیز نہیں، ایک بندے کے اختیار میں وہ چیز نہیں۔ اس کے نام کی آوازیں لگانا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ اللہ عز و جل کی عبادت میں اس کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن آئیے سید مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے بارے میں اسی بنیادی عقیدے کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل سید مودودی کی کتاب، اس کا حصہ 3 ہے اور صفحہ نمبر 260 ہے۔ ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پہ جائے، قبر پہ کھڑا ہو کر اس مردے کو پکار کر یہ سوال کرے کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ سے ہمارے لیے لے کر دیں، میری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے، میری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں، آپ اللہ سے ہمیں یہ لے کر دے، تو جواب میں فرماتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں پکارا جائے، یہ تو واقعی شرک ہے۔ لیکن اگر دل ہی دل میں نہ پکارا جائے بلکہ اس قبر پہ کھڑے ہو کے زور زور سے آواز لگائی جائے یا داتا، یا ولی، یا بابا، یا فلاں، تو پھر
اس طرح اس مردے کو پکارنے سے پکارنے والے کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی، اس کے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں ہوگا اگر زور زور سے پکارا جائے. کیونکہ سماع موتیٰ کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح اس وقت وہاں تشریف نہ رکھتی ہو، وہ خالی مکان میں آواز دے رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی روح تو موجود ہو لیکن وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہو. اگر اس مردے کو پکارا جائے، زور زور سے آواز لگائی جائے، اس سے عقیدے میں خرابی نہیں ہوگی. آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے علاوہ اس کو نہ پکارو، اس کے نام کی صدائیں بلند نہ کرو. نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے اختیار میں نفع نقصان نہیں ہے. وہ مردہ ہے، وہ قبر کے حوالے ہو چکا ہے، وہ مر کے مٹی ہو چکا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ چکا ہے. لیکن اگر پھر بھی تم قبروں پہ کھڑے ہو کے یہ واضح لگاتے رہو گے تو سنو، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ان کو پکارا، اگر تم نے ان کے نام کی صدائیں لگائی، اگر قبروں پہ کھڑے ہو کے ان کے نام کی آوازیں بلند کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، قبر والوں کو کیوں نہیں پکارنا، قبر والوں سے کیوں نہیں مانگنا؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل صرف ایک اللہ ہے. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم جن کو اللہ کے علاوہ آوازیں دیتے ہو، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی جواب نہیں دے سکتے. ان کو پکارنا ایسے ہی ہے کوئی کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر پانی کو پکارے، اس پکارنے والے پیاسے کے منہ کے اندر یہ پانی نہیں جائے گا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور قیامت کے دن جب اللہ کے اولیاء اکٹھے ہوں گے، وہ ان پکارے جانے والے، یہ ان مریدوں کی پکار کا، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ شرک ہے جو کفار مکہ میں تھا. وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. اللہ کی توحید کو سمجھیے. جس جماعت میں اللہ کی توحید کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، وہ منہج رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ گئی. اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کے شرک سے توبہ. اسی طرح اللہ عز و جل کی اسماء و صفات پر ایمان لائیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ عز و جل کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، ان ناموں کے ذریعے اللہ عز و جل سے سوال کرو. افسوس جہاں ہم نے عبادت کی توحید کو نہ سمجھا، جہاں ہم نے ذات کی توحید کو نہ سمجھا، وہاں کچھ لوگوں نے اس توحید اسماء و صفات کو بھی نہ سمجھا. ایک فرقے نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، جہمیہ نے. ایک فرقے نے اللہ عز و جل کی اسماء صفات میں الحاد کرتے ہوئے اس کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دے دی. اللہ کی صفات میں تعطیل، تحریف، تشبیہ یا تعویل کا عقیدہ صفات باری تعالیٰ کے اندر الحاد ہے. لیکن آئیے دیکھیے، یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن جلد دوم سید مودودی صاحب کی، اس کے صفحہ 505 کے اوپر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ جب میں اس کو پورا بنا لوں، اس میں روح پھونک دوں، تم اس کے لیے سجدہ کرو. اس کی شرح میں کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس اور پرتو ہے. حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، جتنی صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ساری صفات اللہ کی صفات کا ایک عکس ہے، سایہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال نہیں، اللہ کی تو مانند نہیں، اللہ کی صفت اس کی مخلوق میں نہیں آ سکتی. وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے. اللہ کی صفات مخلوق کے اندر، اس صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کا منہج نہیں.
یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن، چھٹی جلد، اس کا صفحہ نمبر 49 نمبر صفحے کے اوپر اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اللہ عز و جل کی قرآن حکیم کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے؟ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان میں ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ آسمان میں نہیں، اس نے کفر کیا۔ جو اللہ عز و جل کو آسمان میں نہ مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں ایک لونڈیا کو لے کر اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا امتحان لیجئے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پہلا سوال یہی کرتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ لونڈیا عورت کہتی ہے فَإِشَارَةَ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف انگلی بلند کر کے کہ اللہ آسمان میں ہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں نہیں، اللہ آسمان میں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ صفحہ 333 میں کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہتے ہیں جاء ربک، اس کا لفظی معنی ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی صفات کا انکار ہے، یہ اللہ عز و جل کی صفات کا انکار ہے نہیں، جیسے اہل سنت کا ایمان ہے۔ اللہ کی صفات آئی، قرآن میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے بیان فرما دی، حدیث میں آئی، ہمارا ویسے ہی ایمان ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجھول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں، اس کی کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب رسالہ دینیات صفحہ 153 پہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو، نماز سے تمہارے اندر خوف پیدا ہو اور یقین پیدا ہو کہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ کی کون سی صفت حاضر ہے؟ نہ اللہ کی صفت حاضر، ہم حاضر ہوتے ہیں اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ ملزم حاضر ہوتا ہے عدالت میں، پولیس والا حاضر ہوتا ہے تھانے دار کے سامنے، جج کے سامنے وکیل حاضر ہوتا ہے۔ جو حاضر ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، جس کے سامنے حاضر ہو اس کی عزت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو۔ یہ عقیدہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، اس کی حکومت ہر ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کا رزق وہاں پر پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کیجئے، یہ اسلام 5 ستونوں پہ کھڑا ہے۔ اس اسلام کی بلڈنگ کے 5 ستون ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ یہی ارکان اسلام بیان فرماتے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ جانے یا اس کا رسول۔ کہا یہ جبرائیل تھے علیہ السلام، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے سوال پر کہا اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی ارکان اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی جو آپ نے فرما دیا اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آپ نے کہا جو چاہے
اس دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اس کو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ لیکن سید مودودی تفہیمات صفحہ 56 پہ فرماتے ہیں دراصل صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تسبیح انسان کو ایک بڑی عبادت کے مستعد کرنے کے لیے صرف ٹریننگ کورس ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسالہ دینیات ہے، اس کا صفحہ 129 ہے۔ اس حکومت الہیہ کے قیام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جتنی عبادات مسلمانوں کو سکھائی گئی، گویا یوں سمجھو یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا اپنا کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جس نے یہ کہا تھا اللہ کی توحید کو مانوں گا، آپ کی رسالت کو مانوں گا، نماز ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، ایک رتی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، اس کے اس دعوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو دیکھ لو یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی جا رہا ہے۔ عام طور پر سید مودودی صاحب فرماتے ہیں مجلہ کوثر 9 فروری 1991 کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان کلمہ توحید و رسالت، نماز روزہ، حج و زکوٰۃ، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ایک مدت سے یہ غلط فہمی رہی ہے کہ انہی چیزوں کا نام اسلام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے مسلمانوں کا طریقہ اور طرز عمل پوری طرح بگڑ گیا ہے۔ مودودی صاحب کے نزدیک یہ ویسے مشہور ہو گئے ارکان اسلام اور انہی کو دین سمجھنے کی بنیاد پر مسلمانوں کا طرز عمل بگڑ گیا۔ بلکہ آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب الایمان کو اسی حدیث سے آغاز کرتے ہیں، اسی حدیث کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ترتیب بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں تو 2 ٹوک کہہ دیا کہ یہ تو ویسے ہی مشہور ہے، یہ تو ویسے ہی لوگوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے انہی کو دین اسلام سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن یہی رسالہ دینیات ہمارے ہاتھ میں مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی نے شائع کیا، اس کا صفحہ 125 اس کے اندر عبادات کے مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور 5واں رکن حمایت اسلام ہے۔ اور پھر اس کی شرح لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حمایت اسلام یہ آخری فرض جو اللہ نے تم پر عائد کیا حمایت اسلام ہے، اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ حمایت اسلام کس حدیث سے ثابت ہے؟ مسلمانوں کو اسلام کی حمایت کرنے کا حکم نہیں دیا، اسلام کے اندر جینے اور مرنے کا حکم دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، باہر بیٹھ کر اسلام کی حمایت نہ کرو، اسلام کو ووٹ نہ دو، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھاؤ۔ اسلام کی حمایت کی ضرورت نہیں، اسلام پہ عمل کی ضرورت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسلام ایک رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اور جس پہ اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو ارکان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، امام بخاری نے کتاب الایمان میں بیان کیے، اس کو کہا یہ تو ویسے ہی مشہور ہو گئے اور اپنے پاس سے اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ایمانیات کے اندر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول مان چکے اس چیز کو جو اس کی طرف اللہ عز و جل کی جانب سے اتری، مومن بھی مان چکے یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا، میں نے ایک مرتبہ دیکھا مجھے آسمان نظر نہیں آیا، اور جبرائیل نے اپنے پروں میں سے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے یہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مگر سنیے سید مودودی اسی فرشتوں کے حوالے سے
اپنی کتاب تجدید احیاء الدین صفحہ 10 پہ فرماتے ہیں اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان اور یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی اور دیوتا قرار دے رکھا ہے۔ دیوی اور دیوتا یہ تو مذکر اور مؤنث ہے، کہ اللہ کے فرشتے بھی مذکر اور مؤنث ہیں۔ یہ دعویٰ تو مشرکین مکہ کا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معاملہ آ جائے، جو کتاب اللہ سے بات ثابت ہو جائے، پھر اس پر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا اہل سنت کا ایمان، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے اطلاع دے دی، رسول اللہ نے اطلاع دے دی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کی اپنی طرف سے تشریحات نہیں کرتے۔ جنت میں جانا، جنت کا حصول، جنت کی سوچ، یہ ہر ایمان والے کے دل کی خواہش ہے، لیکن کبھی اس اصول کو نہ بھولیے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے راستے پہ چلا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا، پھر قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی شرح کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن کے ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن دیا اور اس کی مثل حدیث دی۔ اب قرآن و حدیث پہ عمل، یہی اہل ایمان کی نجات کی کھلی ہوئی دلیل ہے، یہی اہل ایمان کے نجات کا راستہ ہے۔ گمراہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے صرف قرآن کو ماننا کافی سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا یہ اہل سنت کا ایمان نہیں۔ جو سند سے ثابت ہو جائے، جو صحیح حدیث ہو، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ وہ قول رسول ہے علیہ السلام۔ ابو جہل کو جب اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے تو فوراً ابو بکر کو تلاش کیا۔ ابو بکر کو تلاش کر کے کہتے ہیں کوئی انسان ایک پہر میں دنیا مکے سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ کرنے والے تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ابو جہل تو نے میرے آقا سے سنا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر سن لے، اللہ کی قسم محمد نے جو کہا ہے حق کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل حیران و ششدر، کہا کہ عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، محمد رسول اللہ کی بات کے بارے میں میرا ایمان مانتا ہے۔ میرے آقا جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا کرتا۔ لیکن اسی حدیث کے مسئلے پر سید مودودی نے بڑی بہت بری ٹھوکر کھائی۔ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 اس میں فرماتے ہیں احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچا ہوا مجموعہ ہے، جس سے کوئی چیز اگر حد سے ثابت ہو سکتی ہے تو وہ گمان صحت ہے، نہ کہ علم یقین۔ یہ حدیث کا جو مجموعہ ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا مجموعہ ٹھیک ہے، یہ ساری احادیث رسول ہیں جن کو محدثین نے نقل کیا ہے، کیونکہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں۔ بہت بھی کہیں گے تو کہیں گے گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ منکرین حدیث کے لیے اتنا بڑا چور دروازہ ہے، جس حدیث کو اٹھائے چاہے کہہ دیں گمان ہے، ٹھیک ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر حدیث کو رد کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ انسانوں سے انسانوں تک نقل ہوا ہے، تو بتائیے کیا قرآن اللہ نے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتاری؟ اس کو بھی تو انسانوں نے یاد کیا، اس کو انسانوں نے نقل کیا، انسانوں کے سینوں میں محفوظ رہا۔ پھر کیا ان لوگوں کی بات کو مان لیا جائے گا جو کہتے ہیں یہ قرآن سچا نہیں ہے؟ اصل سچا قرآن تو علی نے لکھا تھا، جس کی آیت 17,000 آیات ہیں اور جس کو امام غائب لے کر بھاگ گیا ہے۔ صفحہ تفہیمات 325 اور 326 پہ فرماتے ہیں معاذ اللہ
اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ لوگ محدثین اور فقہا کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی حدیث کو صحیح جان کر انکار کرتے تھے، نہیں، بلکہ ان کے نزدیک حدیث کو پرکھنے کا معیار صرف اسناد نہیں، اسناد کے علاوہ بھی ایک کسوٹی تھی۔ آئیے اس کسوٹی کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کے فہم کی نعمت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے مطالعے سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے، یہ مزاج شناس رسول بن جاتا ہے، اور جب یہ مزاج شناس رسول بنتا ہے تو روایات کو دیکھ کر، حدیثوں کو دیکھ کر اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ کون سا قول، کون سا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی، اس میں بھی وہ کہہ سکتا ہے اگر یہ مسئلہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا تو آپ اس میں یہ فیصلہ دیتے۔ اس کی روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے، اس کی نظر بصیرت نبی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر یہ بعض اوقات ایک غریب، ضعیف، منقطع السند، مطعون فی حدیث کو لے کر بھی اس کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہے اور اس کے مقابلے پہ ایک صحیح روایت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ پتھر اور ہیرے کے اندر جو جوت ہے اس کو تلاش کر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا چور دروازہ، وہ ضعیف حدیث کو بھی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں نہیں، محدثین نے تو ضعیف کہا ہے لیکن چونکہ میری روح محمدی میں گم ہو چکی ہے، میرا مزاج رسول بن چکا ہے، لہذا مجھے پتا ہے محدثین اسے ضعیف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ صحیح ہے، اور جس کو صحیح کہا ہے حقیقت کے اندر یہ ضعیف ہے، حقیقت کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس بات کو سامنے لیا جائے پھر حدیث کی وہ کون سی بات ہمارے سامنے بچے گی؟ ہر بندے کا مزاج الگ، ہر بندے کا دماغ الگ، ہر بندے کی روح الگ، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے اس حدیث میں وہ ہیرے پتھر کے اندر پڑا ہوا وہ نقطہ تلاش کر لیا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ نہیں فرما سکتے۔ ترجمان القرآن مئی و جون 1945، اس کا حوالہ بھی سنیے اور یاد رکھیے کہ جب حدیث رسول کو اپنی عقل کی بنیاد پہ اس کا یوں انکار کیا، حدیث رسول علیہ السلام کو یوں ٹھکرایا، چلے جاؤ چھوڑ دو اسے، حدیث رسول کو جب یوں ٹھکرایا پھر اس سے فتنوں کا دروازہ کھلا۔ بخاری و مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے، صحیح ہے، لیکن عقل آواز دے دے کر کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے، بے شک اس کو بخاری و مسلم نے صحیح کہا۔ جب احادیث کے اوپر مودودی صاحب کے یہ کلہاڑے چلے، احادیث کے بارے میں یہ چور دروازے کھولے، احادیث کا یہ انکار کیا، تو آئیے ان دروازوں کو کھولنے کے بعد پھر امت کے سامنے جو نئی تصویر رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے۔ ابو داؤد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لیے اللہ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس امت کے لیے دین اسلام کی تجدید کر دے گا۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں وہ مجدد سنت کو بدعت سے بدلے گا، علم دین کو پھیلائے گا، اہل علم کی مدد کرے گا، اہل بدعت کی کمر و ہمت کو توڑے گا، وہ علوم دین کا جامع ہوگا۔ اس حدیث کا پہلا مصداق امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث۔ لیکن آئیے اب حدیث کے لیے تو چور دروازہ کھل گیا، بے شک صحیح ہے، لیکن ہیرے کے اندر پڑا ہوا وہ نقطہ وہ بتا رہا ہے عقل اس حدیث کو نہیں مانتی، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں تجدید و احیاء دین صفحہ 31 طبع حرم پہ کہ تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے اب تک کوئی مجدد کامل پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ قریب تھا عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جتنے مجدد آئے پیدا ہوئے ہر ایک نے کسی خاص شعبے میں کام کیا یا چند شعبوں میں کام کیا، مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا صحیح قول کہ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پہ ایک مجدد پیدا ہوگا، نبی فرمائے پیدا ہوگا، اور وہ حدیث جھوٹ ہو جائے، وہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو جائے، یہ تو مانا جا سکتا ہے۔
زمین پھٹ گئی مانا جا سکتا ہے، آسمان پھٹ گیا مانا جا سکتا ہے، سمندر ریت کا ڈھیر بن گئے مانا جا سکتا ہے، سورج اندھیر نگری بن گیا، لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا محمد کی بات جھوٹی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے جو فرمایا، نبی کی بات جھوٹ کا پلندہ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، ہر صدی کے آخر پہ ایک شخص پیدا ہوگا جو سنت کو بدعت سے جدا کرے گا، توحید کو شرک سے جدا کرے گا۔ آپ دور نہ جائیں، مجدد دین و ملت ماضی قریب کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھ لیں۔ دین کی تجدید کی، شرک کو مٹایا، بدعت کو مٹایا، سنت اور توحید کا جھنڈا اسی پاک سرزمین پہ بلند کیا۔ لیکن جب دجال کی احادیث کے بارے میں بھی سنیے، سید مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، نصیحت فرمائی، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کتنے عرصے دجال زمین پہ رہے گا؟ کہا 40 دن، پہلا دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، باقی سارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں روایت ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تاخیر سے آئے، صحابہ سے کہا مجھے تمیمداری کی باتوں نے روک لیا۔ انہوں نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچا، وہاں محل کے اندر دجال بند تھا۔ یہ فرمان محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زبان مبارک نے اس کی اطلاع دی ہے، لیکن سید مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل جلد 1 کے اندر فرماتے ہیں، رسائل و مسائل جلد 1 کے اندر، کہ یہ بات، یہ عقیدہ کہ دجال کوئی چیز ہے، پیدا ہوگا، صفحہ اس کا 35 ہے۔ ایک شخص سوال کرتا ہے ان سے، کانا دجال کے متعلق مشہور ہے، وہ کہیں قید ہے، آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا چھان مارا، پھر کانا دجال کی طلاع کیوں نہیں ہو سکی؟ صفحہ 37 پہ فرمایا یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں، اور ان میں سے اگر کوئی چیز غلط ثابت ہو جائے اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور میں جس چیز کو افسانہ قرار دیتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ دجال کسی جزیرے کے اوپر قید ہے، کسی جزیرے کے اندر بند ہے، اور ایک جگہ پر اس سے کھل کر، اس سے بھی زیادہ ببانگ دوہل کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 کہ حضور علیہ السلام کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ نبی کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ اب ان چیزوں کو اسی طرح نقل و روایت کیا جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقیدے ہیں، نہ تو اسلام کی نمائندگی ہے، نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا سبب نہیں ہے۔ یہ آپ کا گمان تھا، یہ آپ کے قیاس سے جو غلط ثابت ہوئے، 1300 سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کے گمان اور قیاس غلط ہیں۔ وہ رسول علیہ السلام جو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جب بھی بولتا ہے عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اہل سنت کیسے ایمان لا سکتے ہیں کہ نبی کی بتائی ہوئی بات آپ کا گمان اور قیاس اور جھوٹا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، امام مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوں گے، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ ان کی طرف متوجہ ہوگا، انہیں توفیق سے نوازے گا، انہیں رشد و ہدایت عطا فرمائے گا۔ لیکن آئیے، بڑی طویل حدیث ہے، وقت بڑا قلیل ہے۔ سید مودودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح ثابت شدہ حدیث کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہمارے اہل بیت سے ہوگا، اللہ عز و جل ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا۔ سید مودودی فرماتے ہیں کہ نہیں، مہدی موعود
بالکل جدید طرز کا لیڈر ہوگا، وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی تو پہلے ہی شورش برپا کر دیں گے۔ شاید اس مہدی کو اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر بھی نہ ہو، اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی خلافت کو منہاج النبوت پہ قائم کرنے والا تھا۔ یہ دعویٰ کرنے کی چیز نہیں بلکہ قائم کرنے اور دکھانے کی چیز ہے۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک مذہب فکر پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ وہ مدینے سے مکے میں آئے گا، لوگ اس کو پکڑ کر مقام ابراہیم کے قریب لائیں گے اور وہاں پر اس سے بیعت کریں گے، پھر مسلمان اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ اتنے عرصے دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن مودودی صاحب فرماتے ہیں نہیں، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا میں مہدی ہوں، مرنے کے بعد لوگ کہیں گے یہی مہدی ہے۔ یہ اشارے حضرت کے اپنی ہی جناب کی طرف ہیں۔ ہم نے پہلے ابتدا میں عرض کی تھی، لوگوں جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صحابہ کرام کی اتباع کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے حکموں کو سنتے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی، اللہ کے نبی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے، اس نے اتار کر پھینک دی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا صحابہ نے کہا اٹھا کر لے جا، تیری عورتوں کے تو کام آئے گی۔ کہا نہیں، میں اس چیز کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا جس کو دیکھ کر رسول اللہ ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن عمر روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ووفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو زیادہ کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو۔ لیکن سید مودودی صاحب اسی داڑھی کے بارے میں، یہ رسائل و مسائل جلد 1 ہے، 189 اس کا صفحہ ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کے بارے میں کلہاڑی چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے داڑھی کے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا، اس کے متعلق یہ گزارش ہے، میں اپنے عمل سے اس ذہنیت کو غذا نہیں دے سکتا جس نے بدعت کو عین سنت بنا دینے کی نوبت پہنچا دی۔ میرے نزدیک کسی غیر منصوص چیز کو منصوص کی طرح قرار دینا اور اس کو سنت قرار دینا تحریف ہے، بلکہ خطرناک بدعتوں میں سے ہے اور معروف بدعتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح داڑھی کا معاملہ ہے، لوگوں نے غیر منصوص مقدار کو ایسی حیثیت دے دی، اس پہ ایسا اصرار کرنے لگے جیسا کسی منصوص چیز پر ہوتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ ہوئی کہ نبی کی عادت کو سنت بنا دیا۔ یہ دروازہ، چور دروازہ، کتنا عظیم فتنے کا دروازہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عادت کچھ اور تھی، آپ کی سنت کچھ اور تھی۔ بین ہی عادت کو سنت بنا دیا، جس کے قائم و جاری کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے۔ یہ دین کا منشا نہیں، اور جو یہ جرم کرتا ہے اس سے اللہ کے ہاں بڑی سخت باز پرس ہوگی۔ یہ داڑھی رکھنا آپ کی عادت ہے، یہ فہم کس نے عطا کیا؟ کیا یہ فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا؟ کیا یہ فہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا فہم ہے، یا صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں؟ ترجمان القرآن مئی و جون 1945 میں فرماتے ہیں داڑھی کو رکھنا اتنی بڑی ہی رکھنا جتنی رسول اللہ کی تھی، یہ آپ کی عادات رسول کو بعین ہی سنت سمجھنا ہے۔ اب یہ ثابت شدہ سنت کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بڑی کھلی، بڑی واضح، یہی رسائل و مسائل جلد 1، اس میں فرماتے ہیں صفحہ 163 پہ ایک شخص نے سوال کرتے ہوئے کہا میں اہل حدیث تھا، آپ کی جماعت میں شامل ہوا، پھر میں نے رفع دین کرنی چھوڑ دی اور میرے والد صاحب اس بات پہ ناراض ہیں، تو کیا کروں؟ جواب میں فرماتے ہیں جب یہ اعمال رفع دین، آمین، فاتحہ کسی مخصوص فرقے کا شعار بن جائیں تو ان کا ترک یا فعل علامت قرار پائیں تو پھر یہ سن لیجئے، پھر میرے نزدیک رفع دین کرنا نہ کرنا، آمین کہنا نہ کہنا، فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں بدعت ہے۔ رفع دین کرنا صحیح بخاری سے ثابت ہے، رسول اللہ کی ثابت شدہ سنت ہے، لیکن عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہاں اللہ کے نبی کی داڑھی رکھنے کو سنت قرار دینے کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور یہاں اس سنت کو جو احادیث میں موجود ہے، بخاری میں روایات، مسلم میں روایات اور ایسی حدیثیں جو سلسلۃ الذہب کی روایات ہیں